اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات کے حوالے سے اور جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے قوم کے، حکومتوں کے اور سارے چل رہے ہیں، تو تھوڑا سا لوگوں میں بھی بے چینی، کرب اور حالات قابو میں نہیں آ رہے۔ لوگ، ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ اپنی کسی طرح وہ اپنی روزمرہ کے اوقات اور وقت گزار سکے۔ بہرحال یہ ایک اللہ کا نظام ہے، قوموں پر اس کی عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاملات میں وہ ہوتے رہتے ہیں، کمی بیشی آتی رہتی ہے۔ لہذا جو ہم آج پروگرام کرنے چاہ رہے ہیں، اس کا عنوان یہ ہے کہ در توبہ ابھی بند نہیں ہوا۔ یہ ایک پیغام ہے جو بہت پرانا تھا، جو میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں نے آگے ایک دفعہ اس پر بڑا طویل کالم بھی لکھا تھا، لیکن آج حالات کے مطابق مجھے محسوس ہوا کہ میں اس بات کو ضرور کروں، تاکہ شاید لوگوں کو میری بات کا کچھ احساس ہو اور اثر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی مانگنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 526 یا 27 ہجری کا واقعہ ہے۔ بغداد کے شہر میں ایک دیوانہ سڑکوں پر چیختا پھر رہا تھا۔ وہ کہتا یہ تھا کہ خدا کے لیے اپنی ظلم، زیادتی، برائیوں سے جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کا جو ہے عذاب تیار ہے اور در توبہ ابھی بند نہیں ہوا۔ اور ساتھ ہی وہ کہتا تھا کہ اگر تم نے اللہ کی بارگاہ سے توبہ اور مغفرت نہیں کی تو تمہارے کندھوں سے تمہارے گردنوں کا بوجھ اتار دیا جائے گا۔ وہ دیوانہ سوتا بھی نہیں تھا، رات کو بھی بغداد کی گلیوں میں چیختا پھرتا تھا، عمرہ وزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت، یہ دور وہ ہے جب مسلمان کافی زیادہ طاقتور بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، فوجیں بھی تھیں ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ان میں سے وہ ایمان کی وہ کیفیت، دنیا داری گھس گئی تھی۔ جیسے میں آج بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ شاید اسی قسم کا دور تھا کہ ہر بندہ سمجھتا تھا کہ ہم اپنی ہوشیاری سے، سمجھداری سے، اپنی دولت سے، اور جو ہمارے پاس اقتدار، مرتبے اور ہمارا پوری دنیا میں یا بادشاہت جو چل رہی تھی، اس سے ہم شاید بچے رہیں گے۔ لیکن اللہ کا عذاب جو ہوتا ہے اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ دیوانہ چیخ رہا تھا اور ایسی ڈرانے والی باتیں کر رہا تھا کہ ان عمرا وزرا اور جو عمرا تھے ان کو وہ اس کی باتیں بڑی ناگوار گزرتی تھی، پھر وہ سونے بھی نہیں انہیں دیتا تھا، راتوں کو بھی چیختا پھرتا تھا۔ چوتھے پانچویں دن آخر کار انہوں نے بغداد کے اوباش نوجوانوں کو کہا کہ اس دیوانے کو پتھر مارے جائیں۔ لہذا اسے انہوں نے ایک بغداد کے مصروف ترین چوراہے میں گھیر لیا اور انہوں نے اس پر سنگ باری شروع کر دی۔ وہ جب پتھر مارنے شروع کیے تو اس دیوانے نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں جو ان آنے والے پتھروں سے مجھے بچا سکے۔ تو وہ جو لوگ تھے اکٹھے ہوئے وہ ہنسنے اور بڑے کہکے لگانے لگے کہ یہ غیب کی خبریں دے رہا تھا، اسے اپنے انجام کا علم نہیں۔ لہٰذا وہ پتھروں کی بارش نے اس کو لہو لہان کر دیا۔ وہ جب نڈھال ہو گیا تو اس نے وہ جو خون تھا اپنے چلو میں لیا اور آسمان کی طرف اچھالا اور کہنے لگا کہ رب کریم تو گواہ ہو جائیو کہ میں نے تیرا پیغام اور اپنا حق پورا کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ کے مطابق یہ ہے کہ شاید وہ زخمی ہو کے گر گیا، مر گیا، یا جو بھی تھا وہ ہوا۔ اور پھر اس نے مرتے وقت ایک بات کہی گرتے وقت کہ در توبہ بند ہو گیا ہے۔ آج سن لو کہ در توبہ بند ہو گیا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد جو بھی اس کا حال ہوا، بتاتے ہیں کہ تاریخ میں پورے 1 ماہ اور کچھ دن کے بعد تاتاریوں نے جب حملہ کیا، ہلاکو خان اس کے جتنے وہ آگے وہ جرنیل تھے، انہوں نے جب بغداد اور دوسرے شہر نیشا پور، اسی طرح جو بڑے بڑے
تمدن کے مرکز تھے مسلمانوں کے، ان پر حملہ کیا۔ صرف 25 سے 30 ہزار فوج کے ساتھ، جو اس کے ساتھ جنگجو تھے، ہلاکو خان یا اس کا وہ داماد تھا اس کے ساتھ۔ تو بتاتے ہیں کہ مسلمان حکومتیں جن کے پاس لاکھوں کی تعداد میں افواج تھیں، وہ ان سے اس طرح لرزہ تھیں کہ جب گھراؤ انہوں نے کیا بغداد کے شہر کا، نیشاپور اور یہ دوسرے علاقوں کے واقعات علیحدہ ہیں، میں صرف بغداد کا ذکر کروں گا کیونکہ میں نے یہ بتایا ہے تمہیں کہ بغداد کے اندر وہ دیوانہ جو تھا وہ چیخ رہا تھا۔ تو جو وہاں کے امراء، وزراء اور جو بھی لوگ تھے، ان پر دہشت کا یہ عالم تھا کیونکہ وہ تاتاریوں کی خصلت سے واقف تھے۔ وہ کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، نہ بچوں کو، نہ عورتوں کو، نہ بوڑھوں کو، نہ جوانوں کو۔ اور اس وقت کے مسلمانوں میں باوجود اتنی فوج ہونے کے، ظالموں کا، ان تاتاریوں کا، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی، نہ وہ ایمانی قوت تھی، نہ معاملات تھے، کیونکہ دنیا نے ان کو بڑی دور کر دیا تھا اصل حمیت سے اور اسلام سے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، جب تو وہ اپنی تمام جو امراء یا جو وہاں کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنی مال و دولت اکٹھا کیا جو اس کے ڈھیر، اور جا کے اس فوج کا جو سردار تھا اس کے آگے رکھ دیے، کہنے لگے کہ یہ سب کچھ لے لو، ہم اپنی عورتیں جو چاہتے ہو، ہم مجھ سے تمہارے جس طرح کہتے ہو ہم نکاح کر دیتے ہیں، یا وہ ہے سب کچھ۔ تو اس پر وہ جو ان کا سردار تھا، اس نے جو بات کہی وہ واقعی تاریخی بات تھی اور وہی حقیقت تھی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں دولت تو یہ میری ہے، جو کچھ تم ہمارے آگے پیش کر رہے سب کچھ میرا ہی ہے، ہمارا ہی ہے، لیکن میں اللہ کا عذاب ہوں جس کی منادی شاید کوئی دیوانہ کرتا گیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ پھر انہوں نے جس طرح بغداد شہر کو تاراج کیا اور قتل عام کیا، تاریخ کے مطابق بغداد کے اندر 12 یا 13 روز کے اندر انہوں نے 11 سے 12 لاکھ جو مسلمان تھے اس وقت کے ان کو شہید کیا، یا 12 اور ان کی گردنیں اتاری اور گردنوں کے باقاعدہ مینار بنائے، اور اتنا خون بہا کہ کہتے ہیں کہ کئی ماہ تک دریائے دجلہ سرخ بہتا رہا۔ آج ہم پھر اسی ایک کیفیت میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہ ہمارے اندر حمیت ہے، نہ ہم حق پر استقامت کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی مقابلہ کسی ظلم کا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے اس دور کے مسلمان تھے، ایمان نام کے مسلمان ہیں، لیکن ہماری اندر کوئی اچھائی کو لاگو کرنے کی طاقت نہیں۔ جمہوریت کے نام پر ہمیں اور دوسرے معاملات اور دوسری جو طاقتیں ہیں، ہمیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور ہم استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ یہود و ہنود و نصارہ کے جو جال ہیں اس میں ہم جکڑے گئے ہیں، کہیں IMF، کہیں ورلڈ بینک اور کہیں اور دوسرے ادارے ہمیں بالکل خالی کر دیا ہے، ہماری کمر ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے جا رہے ہیں۔ جو چند مورے تھے ثابت، وہ بھی شاید ختم کر دیں اگر ہم نے معافی نہ مانگی اللہ کی بارگاہ سے۔ اس دیوانے کی بات کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ نہ سمجھو کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ صرف پہلی قوموں پر تھا، یہ عذاب ہی ہے جو ترکیہ میں اور شام میں آیا ہے۔ ہم اپنی طاقت پر ایسے ہی نازا رہتے ہیں، اللہ کے آگے کوئی بھی طاقت نہیں۔ وہ چاہے تو وہ پرندوں سے ہاتھیوں کے غول کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ چاہے تو ایک منگول کہاں سے اٹھے تھے، 15-20 ہزار چلے تھے اور 25 ہو گئے 30 ہزار، اور انہوں نے ساری مملکت اسلامیہ کو تاراج کر دیا۔ یہ زلزلے جو آ رہے ہیں، یہ کیا اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اور کیا جو لوگ بچ گئے ہیں، کیا انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے کہ یہ عذاب کہیں بھی آ سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے عملوں سے اللہ کی بارگاہ سے توبہ نہ مانگی اور اللہ نے ہمیں صحیح طرح سے قبول نہ کیا ہماری توبہ کو،
تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ بھی وہی انجام ہو جو ہم سے پہلوں پہ ہو چکا ہے اور ہمارے ہی یہ پچھلے ادوار میں ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب کریم تو ہمارے سابقہ تمام عملوں کو، بدعملیوں کو، گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے اور آئندہ ہمیں حق پر استقامت کرنے والا، ایمان والا، سچے ایمان والا بنا دے تاکہ روز قیامت ہم اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں اور کوئی ظالم ہم پر آ کر ہمیں ہضم نہ کر جائے۔ اور ہم اگر اللہ سے سچے دل سے مانگیں گے تو اللہ تعالی ہماری حمیت کو بھی جگا دے گا اور اللہ تعالی ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے گا۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنا دے، کیونکہ یہ اللہ کے نام پر ہی بنا، لا الہ کی بنیاد پر بنا اور اسی پر ہی قائم رہ سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی عمر ثانی پیدا کرے گا جو اس ملک کی تقدیر کو ضرور بدل دے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میرا یہ پیغام سب تک پہنچا دو جو نہیں بھی سن رہے، اور باقی مجھے اجازت دو، مجھ سے کوئی بات غلط ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ حافظ۔